أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب الجلال والاکرام کے لیے، بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر، بے شمار رحمت نازل ہوں اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر۔ موضوع ہے صحابہ ہیں تو دین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ کعبہ کی تعمیر میں نے کر دی ہے، اس کعبہ کے پاسبان، اس کعبہ کے آباد کرنے والے پیغمبر کو انہی میں سے بھیج۔ اس لیے کہ وہ ان کو تیری آیات سکھائیں، دانائی کی باتیں بتائیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے پھر مبعوث فرمایا، اور کعبۃ اللہ کا جو صحیح حق ادا اللہ کریم نے کروانا تھا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر وہ کام پورا کر دیا۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ انہی میں سے پیغمبر یہاں بھیج جو ان کو کتاب سکھائے، آیات سکھائے۔ تو آیات کن کو سکھانی تھی؟ گویا صحابہ کے لیے دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی ہے۔ کن کو آیات سکھانی تھی؟ وہ جو پیغمبر کے صحابی ہوں گے، گویا انہوں نے پیغمبر کے لیے بھی دعا کی ہے، صحابہ کے لیے بھی کی ہے۔ اور پیغمبر کے لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کریم نے جس چیز کا بھی انتخاب کیا ہے وہ دنیا میں سب سے بہتر ہے۔ آپ وہ دنیاوی طور پر دیکھ لیں، آپ خاص طور پر نبوت کے اعتبار سے دیکھ لیں، آپ آخرت کے اعتبار سے دیکھ لیں، یعنی زندگی کا یا اللہ کریم کی تخلیق میں کوئی ایسا شعبہ نہیں جس کے اندر اللہ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس چیز کا انتخاب کیا وہ اللہ نہ ہو۔ یعنی اگر اس طرف چل پڑیں گے تو موضوع اس طرف نکل جائے گا، لیکن ہمارا یہ ایمان ہے
کہ وہ علاقہ بھی اعلیٰ ہے، وہ خاندان بھی اعلیٰ ہے، وہ وقت بھی اعلیٰ ہے. جس وقت میں مبعوث کیا گیا وہ وقت بھی افضل تھا. خیر القرون قرنی، خود رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہترین زمانہ ہے. علاقے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے بہترین. گویا جن کو سکھانا تھا وہ بھی بہترین ہے، جن کو پڑھانا تھا، جن کو دانائی دینی تھی، حکمت سکھانی تھی، وہ بھی افضل ترین. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے، ایک طرف آیات نازل ہو رہی ہیں، ایک طرف اسلام نازل ہو رہا ہے، تعلیمات بتائی جا رہی ہیں، اور اس ساری جو تلاوت ہے، جو احکامات ہیں، جو آرڈر ہے، جو فیصلہ ہے، اس کا پریکٹیکل اگر کوئی دیکھنا ہے تو وہ سامنے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ تھے ان پر پریکٹیکل ہوتا تھا، پھر وہ آگے پہنچایا جاتا تھا. بعض دفعہ وہ پریکٹیکل میں تھوڑی غلطی بھی ہو جاتی تھی. آیت نازل ہوئی کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ تب تک کھاؤ، روزہ رکھو، سحری کھاؤ جب تک سفید دھاری سفید دھاگا سیاہ سے الگ ممتاز نہیں ہو جاتا، فرق محسوس نہیں ہو جاتا. اب سیاہ سفید سے مطلب ایک صبح کاذب ہے، سحری کا وقت ہے، ایک صبح صادق ہے، وہ طلوع آفتاب والی یا فجر والی ہے، وہ بات ہے. اس سے مراد وہ ہے. صحابہ نے پریکٹیکل کیا تو وہاں مسٹیک ہو گئی. انہوں نے دو دھاگے، ایک سفید لیا، ایک سیاہ لیا، سرانے رکھ لیا کہ کب یہ انتظار میں ہے، کب پتہ چلے گا. پھر اگلے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصحیح فرمائی. اگر صحابہ نہ ہوتے تو ہم بھی ویسے ہی کوئی حرکت کرتے. گویا قرآن مجید نازل ہوتا ہے، اس کو پریکٹیکل کر کے صحابہ بتاتے ہیں، اس کی تشریح صحابہ کرتے ہیں. کہیں کوئی غلطی ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کر دیتے تھے. اور کتنے ہی ایسے معاملات ہیں صحابہ آ کر پوچھتے ہیں، امت کے لیے وہ فائدہ ہو گیا ہے. نہ پوچھتے تو ہم بھی ویسے ہی رہتے. صحابہ نے تو تھوڑی تھوڑی چیزیں پوچھی ہیں. یسألونک عن الأہلہ، کہ چاند نکلتا ہے، بڑا ہوتا ہے، کم ہوتا جاتا ہے، بڑی سفیدی ہوتی ہے، بڑا اندھیرا ہو جاتا ہے. یہ عجیب سسٹم ہے. صحابہ نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر دیا، یسألونک عن الأہلہ، یہ چاند کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ نے پوری آیت نازل فرما دی. انہوں نے پوچھا ہے تو بتائیں، اور آگے جو کچھ بھی اس کے سسٹم تھا وہ سارا ہی اللہ نے بتا دیا کہ چاند کا سسٹم کیا ہے، یہ کائنات کے لیے پیدا کیوں کیا گیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں. انہوں نے پوچھا یسألونک عن الخمر، شراب کے بارے میں سوال کیا. ساری امت کے لیے فائدہ ہو گیا کہ اس کے یہ معاملات ہیں، یہ نقصانات ہیں، اس کے احکامات یہ ہیں. یسألونک ماذا ينفقون، صحابہ نے سوال کیا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خرچ کرنا چاہیے، کیا خرچ کرنا چاہیے، اس کی مقدار کیا ہونی چاہیے. اللہ نے اس کا جواب دے دیا، کل العفو، جتنا زائد ہے، ایکسٹرا ہے آپ کے پاس، وہ خرچ کر دیں. یعنی صحابہ کرام یا تو سوال کر لیتے تھے یا معاملہ ایسا پیدا ہوتا تھا اور اس معاملے کی وجہ سے آسمان سے ایسا حل نازل ہوتا تھا امت کے لیے فائدہ ہو جاتا. ایک عورت ہے، اوور ایج ہو چکی ہے، میاں بیوی ہیں، جاہلیت کا یہ رواج ہے، جس نے یہ کہہ دیا اپنی بیوی سے کہ تو میرے اوپر میری ماں کی پشت کی طرح ہے،
اس کو لفظی طور پہ زہار کہا جاتا تھا، طلاق کی ایک شکل تھی جس کے بعد رجوع ممکن ہی نہیں تھا، یہ اپنا ایک اصول بنایا تھا اور یہ اصول چلتا آ رہا تھا۔ ایک خاتون آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بہت لمبا واقعہ ہے، عرض کی اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہے میرے شوہر نے مجھے یہ کہہ دیا ہے، بچے بڑے ہیں، میرے ماپے موجود نہیں ہیں، میں کہاں جاؤں، میں کہیں کوئی نہیں ہے، اس عمر میں کہاں جاؤں؟ پریشان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت شریعت میں کوئی حل نازل نہیں ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی ایسا اس کا طریقہ نہیں ہے۔ اب وہ عورت حضرت خولہ جا کر گھر میں اللہ سے رابطہ قائم کر لیتی ہے، اتنا مضبوط رابطہ کیا، اتنا انتہا کا رابطہ کیا، اللہ نے آیت نازل کر دی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، یہ مسئلہ ہی حل کر دیا ہے، زہار کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں، زہار والا وہ مسئلہ ہی ختم کر دیا۔ طلاق کے مسائل، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ، طلاق کے بہت سارے مسائل، طلاق ثلاثہ یا طلاق کے بعد عدت کے مسائل، عدت کہاں گزارنی ہے، بہت سارے مسائل حضرت فاطمہ بنت قیس والی حدیث میں موجود ہیں۔ یعنی جو جو مسائل پیش آتے تھے وہ بیان کرتے تھے اور امت کے لیے اس کا ایک حل نکل آتا تھا اور قیامت تک کے لیے وہ جاری ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے ہیں اور عام انسانوں کی طرح آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو مبارک سے، گھٹنے مبارک سے گھٹنا لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، سوال کرتے ہیں احسان کیا ہے، ایمان کیا ہے، قیامت کب قائم ہوگی، اس کی نشانیاں کیا ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کا جواب دیتے، کچھ کہتے ہیں سوال کرنے والا زیادہ جانتا ہے۔ بہرحال اس حدیث میں بڑی وضاحتیں اور بڑی تفصیل موجود ہیں، کتابیں لکھی گئی صرف اسی حدیث پر، حدیث جبریل پر، اس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کے بعد صحابہ سے پوچھا، صحابہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں، اللہ جانتے ہیں، ہمیں نہیں پتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل تھے جو تمہیں دین سکھانے آئے تھے۔ کن کو سکھانے آئے ہیں؟ صحابہ کو سکھانے آئے ہیں۔ گویا جبریل علیہ السلام خود آئے ہیں، اس انداز میں بھی صحابہ کو سکھایا ہے، بہت ساری باتیں سکھائی ہیں کہ اگر کسی سے کچھ سیکھنا ہے تو طریقہ کیا ہونا چاہیے، سوال کرنا ہے سوال کا انداز کیا ہونا چاہیے، اور جو میسج دیا وہ یہ دیا، صحابہ اے میرے صحابہ آپ کو یہ دین سکھانے آئے تھے۔ تو دین سب سے پہلے کس نے سیکھا ہے؟ صحابہ نے سیکھا ہے۔ جن صحابہ کے سامنے وحی نازل ہوتی ہے، جن صحابہ کے سامنے احکامات نازل ہوتے ہیں، جن صحابہ نے اپنی آنکھوں سے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کو دیکھ دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی ہے اور انہوں نے اپنی زندگی نچھاور بھی کی ہے، انہوں نے اپنی مالی قربانیاں بھی دی ہیں، انہوں نے اپنی جسمانی قربانیاں بھی دی ہیں، انہوں نے اپنی خواہشات کی قربانیاں بھی دی ہیں، انہوں نے اپنے رشتہ داروں کی قربانیاں بھی دی ہیں، انہوں نے اپنے علاقے وطن سب کچھ قربان کر کے صرف اور صرف اگر چاہی ہے تو حضرت محمد الرسول اللہ اور ان کے رب کی رضامندی چاہی ہے۔ گویا انہوں نے ہر چیز قربان کی ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ پریکٹیکل سمجھاتے تھے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی اگر تمہاری آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی ہو گئی تو تمہاری زندگی کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اللہ نے اصول بیان کر دیا۔ ایک صحابی گھر میں بیٹھ گئے، وہ باہر ہی نہیں آئے، آ ہی نہیں رہے۔ پوچھا صحابہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، بلوایا، انہوں نے کہا جی میں یہ آیت نازل ہو گئی ہے، میں اس لیے نہیں آپ کی مجلس میں آتا، میری قدرتی آواز بلند ہے، کہیں میں بولوں میری آواز آپ کی آواز سے بلند نہ ہو جائے، اس لیے میں ادھر آتا ہی نہیں ہوں، کہیں توہین نہ ہو جائے، میری زندگی کے اعمال برباد نہ ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو ان میں سے نہیں، تیری تو قدرتی آواز ان میں۔
بلند ہے. یعنی یہاں بھی تشریح تھوڑی غلط ہوئی. تصحیح کس نے فرمائی ہے؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے. بہت ساری ایسی مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو آپ مثال کے طور پر فرض کر لیں. پہلی بات تو یہ کہ ہمارا ایمان ہے، صحابہ پر ایمان لانا بھی ایمان کا حصہ ہے، اس لیے کہ ان کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، اس علاقے کا، ان لوگوں کا انتخاب اللہ نے کیا ہے. اور جو پیغمبر کے لیے منتخب کیا جاتا ہے وہ کوئی کم تر چیز ہو ہی نہیں سکتی. پیغمبر تو جہاں پہ قدم رکھ دے، قدم رکھ کے وہ کوئی کام کر دے تو وہاں 2 نفل لاگو ہو جاتے ہیں مقام ابراہیم کے. پیغمبر تو جس مسجد کو تعمیر کر دیں وہاں اس مسجد نماز ادا کرنے کی 10 نمازوں کا ثواب مل جاتا ہے. لہذا ان کی تو ایک ایک ادا، ان کے ساتھ جو وہ ایک دفعہ جو کپڑا پہن لیتے تھے صحابہ ان کپڑوں کو سنبھال کر رکھتے تھے تبرک کے طور پر. یعنی وہ ایک عظیم ہستی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی کو اگر نکال دیں ہم، یا اس جماعت کو ہی نکال دیں تو بچتا کیا پیچھے؟ اب آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں، آپ کہیں جی ہم صرف قائد اعظم کو مانتے ہیں، ہم کسی اور جو ساتھی تھے نہیں مانتے. تو قائد اعظم اکیلے نے پاکستان بنا لیا تھا، پھر تو آپ اپنے وطن کا ہی انکار کر رہے ہیں. انہوں نے اکیلے تو نہیں یہ پاکستان بنایا تھا، ان کی جماعت ہے، ان کی ٹیم تھی، ان کے ساتھی تھے، ان کے ساتھ اتحادی تھے، ان کے ساتھ عوام تھی، پھر یہ پاکستان معرض وجود میں آیا ہے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور باقی کسی کو نہ مانیں، ان کے ساتھیوں کو نہ مانیں، یا چند ایک پر ایمان لائیں باقیوں نہ مانیں، تو بتائیں کہ ان پر ایمان لائیں چند ایک پر، تو وہ ہمیں کس نے بتایا ہے؟ وہ ہمیں کس نے بتایا کہ یہ اہل بیت ہیں؟ وہ کس نے بتایا یہ پیغمبر ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تعارف کروانے والے کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک ایسا تھا، ان کا قد مبارک اتنا تھا، ان کی رنگت اس طرح کی تھی، وہ چلتے اس انداز میں تھے، وہ چڑھائی پہ چڑھتے تو کس طرح تھے، چڑھائی سے اترتے تو کس انداز میں اترتے تھے، ان کا بیٹھنا کیسا تھا، ان کا چلنا کیسا تھا، ان کا کھانا کیسا تھا، کھاتے وقت پہلے ہاتھ کون سا نکالتے تھے، کس ہاتھ سے کھاتے تھے، کتنی انگلیوں سے کھاتے تھے، کھانے سے پہلے کیا پڑھتے تھے، کھانے کے دوران کیا کرتے تھے، کھانے کے بعد کیا پڑھتے تھے، اور ان کا ہمسایوں کے ساتھ سلوک کیسا تھا، ان کا مسجد میں رویہ کیسا تھا، ان کا معاشرے میں رویہ کیسا تھا، ان کی زکوٰۃ کیسی تھی، ان کی نماز کیسی تھی، ان کا روزہ کیسا تھا، ان کا حج کیسا تھا، یہ کس نے بتایا ہمیں؟ اگر ہم صحابہ کو نکال دیں گے تو ہمارے پاس بچتا کیا ہے؟ صحابہ کو نکال دیں گے، یہ کس نے طریقے بتائے ہمیں؟ ہم صحابہ کو نکال دیں ہمارے پاس تو قرآن بھی نہیں بچتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سارے قرآن مجید کو اکٹھا کیا ہے. صحابہ کسی کے پتوں کے اوپر لکھا ہے، ہڈیوں کے اوپر لکھا ہے، کپڑوں کے اوپر لکھا ہے، بکھرا ہوا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے قرآن کو جمع کروایا ہے. اگر کوئی صحابی نہ دیتا، کوئی آیت جس کے پاس لکھی تھی نہ دیتا تو قرآن ادھورا تھا. قرآن مکمل صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. اور حدیث، کوئی حدیث ایسی پڑھیں آپ کہ اس کی سند کے اندر اگر آپ صحابی نکال دیں تو وہ حدیث نہیں رہتی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے ہمیں صحابی کا واسطہ چاہیے. اگر صحابی نہیں تو وہ حدیث نہیں ہے، بیان کرنے والے صحابی نہیں، وہ حدیث مکمل نہیں ہے. اور کتنے ایسے صحابہ ہیں اللہ رب العزت نے ان سے دین کا کام لیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5374 کے قریب تقریباً ان کی روایات ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر کی 2200 سے اوپر روایات ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریباً 2000 سے اوپر روایات ہیں.
ان صحابہ نے اتنی روایات جو ہے ہم تک پہنچائی ہیں، حدیث یاد کر کے ہم تک پہنچائی ہیں. آپ ان سب کو اکٹھا کریں، ان ساری روایات کو اکٹھا کریں تو ہم کس دین کو مانتے ہیں؟ پھر ان کو نکال دیں، صحابہ کو نکال دیں، ہم کس کو مانتے ہیں؟ پھر جن آیات میں، جن احادیث میں اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ موجود ہے، ان کی فضیلت موجود ہے، آپ پڑھ کے دیکھیں ان روایات کو، ان احادیث کو، یا ان قرآنی آیات کو امت تک سند کے ساتھ پہنچانے والے اہل بیت ہیں یا دوسرے صحابہ ہیں؟ ہم تک تو وہ بھی معلومات نہیں پہنچتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے گھرانے کا تعارف کس نے کروایا ہمیں؟ وہ صحابہ نے کروایا ہے. لہذا صحابہ کے بارے میں وہ ایک ادنا سا صحابی، یا ادنا اس اعتبار سے، ہمارے اعتبار سے کوئی ادنا نہیں ہے، یعنی ان صحابہ میں جو نسبتاً ایک درجے تھے، ان اعتبار سے ایک نابینا صحابی ہیں، ایک نابینا صحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہیں. کچھ رؤساء، کچھ رئیس لوگ، کچھ سردار لوگ مشرکین کے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آتے ہیں. اب جو ہر وقت پاس رہتے ہیں، یہ ایک فطرت ہے، بندہ کہتا ہے کہ جی ان کو بعد میں ان سے پوری بات کر لیں گے، یہ تو اپنے ہی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ مہمان آئے ہیں، چلیں ان کو تھوڑا ٹائم دیتے ہیں، ان سے پوری بات کر لیں. اور یہ بھی بات تھی کہ شاید میری بات سن کے یہ مسلمان ہو جائیں، اسلام میں داخل ہو جائیں. یہ ایک سوچ ہے، لیکن اس وقت انداز ایسا ہوا. حضرت عبداللہ ابن مکتوم وہ نابینا ہے، شاید انہوں نے دیکھا نہ ہو، وہ کوئی بات کرنا چاہتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا اعراض کیا، توجہ اس طرف رہی. اللہ نے سورت نازل فرمائی، سورت کی پہلی آیات نازل فرما دی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. اللہ نے آیات نازل فرما دی، یہ تیرے صحابی ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں، آپ ان سے اعراض نہ کریں، وہ تو مشرکین ہیں، وہ تو آپ کو مانیں گے نہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں، یہ محبت کرنے والے ہیں آپ سے. یعنی پیغمبر بھی تھوڑی سی اس طرح کی بے توجہی ان سے ہوئی، لیکن اس کے پیچھے بھی بڑی ایک کاز موجود ہے، مقصد موجود ہے، لیکن اللہ رب العزت نے وہاں بھی آیات نازل فرما دی. یعنی خود اللہ نے تحفظ کیا ہے، اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے، اللہ نے ان کی عظمت کے بارے میں کہیں کوئی اس طرح کی چیز کو برداشت نہیں کیا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اگر ہم دین سے نکال دیں، ان کو یعنی 100 سالہ زندگی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے شیخ الحدیث مولانا عبدالعزیز الوی صاحب جب ہم پڑھتے تھے، انہوں نے ایک مثال دی جو ابھی تک ذہن میں ہے. کہتے تھے جب چشمہ نکلتا ہے تو جہاں سے چشمہ نکلتا ہے اس کے قریب جتنا شفاف پانی ہوتا ہے وہ آگے دور جا کے نہیں ہوتا. اب چشمہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو دین کا چشمہ پھوٹا ہے، وہ قریب جو شفاف دین تھا، شفاف دین کا پانی تھا، جتنی شفافیت وہاں تھی وہ بعد میں تو نہیں رہ سکتی. لہذا جتنی شفافیت سے انہوں نے دین کو سنبھالا ہے اور آگے پہنچایا، امت تک منتقل کیا ہے، یہ صرف صحابہ کو ہی اللہ نے نوازا ہے. اگر ان کو ہم نکال دیں، صرف چند ایک کو باقی رکھیں، تو باقی بچتا کیا ہے ہمارے پاس؟ یعنی دین تو سارا ہی نکل گیا. پھر تو ہمارے پاس مسجد نبوی بھی نہیں بچتی، وہ تو انہوں نے تعمیر کی تھی، صحابہ نے تعمیر کی تھی. اگر صحابہ کو نکال دیں تو احد بھی نہیں بچتا، صحابہ کو نکال دیں بدر بھی نہیں بچتا، صحابہ کو نکال دیں حنین بھی نہیں بچتا، صحابہ کو نکال دیں تو فتح مکہ بھی نہیں بچتا، صحابہ کو نکال دیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکی زندگی اور مدنی زندگی نکل جاتی ہے. دین کہاں ہے پھر؟ لہذا اگر صحابہ کو ہم نکال دیں گے تو ہمارے پاس دین نہیں بچتا. لیکن ہم یہ دیکھیں کیا ہمارے پاس صحابہ ہیں کتنے؟ ہمارے گھروں میں صحابہ کی سیرت کتنی ہے؟ ہم صحابہ کو جانتے کتنا ہے؟ صحابہ کی قربانیاں اتنی ہیں،
صحابہ کی اہمیت اتنی ہے، صحابہ کی عظمت اور فضیلت اتنی ہے کہ ان کو اگر ہم دین سے ایک طرف کر دیں تو دین نہیں بچتا، جن کے بغیر دین نہیں بچتا وہ ہماری زندگیوں میں ہے کس قدر۔ آج کی اس گفتگو کا یہی پیغام ہے کہ جن کے بغیر دین نہیں بچتا وہ ہماری زندگیوں میں کتنا ہے، ہم ان کو کتنا پڑھتے ہیں، ان کی سیرت کو کتنا پڑھتے ہیں، ہم ان کی تعلیمات کو کتنا جانتے، ان کی قربانیوں کو کتنا جانتے ہیں، ان کی بے لوث، ان کا ایثار جو دین کے لیے ہے ان کو ہم کتنا جانتے ہیں۔ وہ جو سنتے سناتے آئے ہیں وہ تو ہے، ہاں ہم خود یہ فیصلہ کریں اپنے گریبانوں میں جھانک کر کہ جن کی وجہ سے ایک اتنا بھی کوئی ایسی ادا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باقی نہیں رہی جو ہم تک نہ پہنچی ہو۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی ایک ایک ادا، چھوٹی چھوٹی جو ایک ایک بات تھی اس کو بھی نقل کر دیا ہے، ہم تک پہنچا دیا ہے، دین کے لیے اتنا کچھ کیا ہے۔ اور ہمارے پاس صحابہ کی سیرت کتنی ہے۔ حضرت علامہ احسان الہی ظہیر نے اس وقت کہا تھا کہ میری ماں اتنا تو جانتی ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر کون ہیں، ان کی پوری ہسٹری کو جانتی ہیں، لیکن میری ماں نور جہاں کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ اور آج کل سب الٹ ہے، ہماری بچیاں، ہماری مائیں ٹک ٹاکروں کو جانتی ہیں، سوشل میڈیا کے سارے کنجروں کو جانتی ہیں، لیکن نہیں جانتی تو ان کو صحابیات کا نہیں پتا۔ ہمارے نوجوان نہیں جانتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نہیں جانتے، اگر جانتے ہیں تو ان سارے لٹیروں کو جانتے ہیں جو سوشل میڈیا پہ جنہوں نے گند ڈالا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو اور خود بھی ایسا ماحول ضرور بنائیں کہ ان صحابہ کے بغیر دین نہیں بچتا، جن کے بغیر دین نہیں بچتا وہ ہماری زندگیوں میں ضرور آنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔